دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 58۔ وہ جرار کے سامنے آنے سے اب کترانے لگی تھی، یا وہ بنین کے ساتھ ہوتی یا پھر بچوں کے ساتھ، اور جرار بھی کسی کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتا تھا۔ مدرارہ کو شرمندگی ہوتی تھی جرار کے سامنے جانے سے۔ کتنا برا بھلا کہا تھا اس نے، یہاں تک کہ تھپڑ بھی مار دیا تھا، اور جرار نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس تھپڑ کا بدلہ لے سکتا تھا۔ وہ مرد تھا، اور کسی عورت کا مرد کو تھپڑ مارنا مرد کے انا پر وار ہوتا ہے، لیکن جرار کبھی اپنے رشتے میں انا کو نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی شاید کہ اس کا رویہ مدرارہ سے ابھی تک ٹھیک تھا۔ بنین نے ان کا دور دور رہنا نوٹ تو کیا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی خود ہی اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ لیکن اب ان کو لگ رہا تھا کہ ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے وہ ان دونوں کو سمجھاتی۔ مدرارہ، ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہیں لگے تو؟ وہ دونوں اس وقت کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ جی بھابھی، بولیے نا۔ دیکھو مدرارہ، ویسے تو یہ آپ کا اور جرار کا آپسی معاملہ ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں ساتھ ہو کے بھی آپ دونوں ساتھ نہیں ہو۔ میں مانتی ہوں جرار کی وجہ سے آپ کا دل دکھا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ جرار نے بھی یہی کیا، اس کا مقصد غلط نہیں تھا، بس طریقہ تھوڑا نامناسب تھا۔ مدرارہ، میاں بیوی کا رشتہ جتنا پیارا ہوتا ہے نا، اتنا نازک بھی ہوتا ہے۔ یہی وقت ہے انجوائے کرنے کا، بعد میں بچے، فیملی، ان سب کو سنبھالتے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ گولڈن پیریڈ ہے، اسے ویسٹ مت کرو۔ جرار نے سب بتا دیا۔ اب آپ کی باری ہے ایک قدم آگے بڑھانے کی، دیکھیے گا پھر رشتہ کتنا خوبصورت بن جاتا ہے، وہ پیار سے سمجھاتے بولی۔ بھابھی، آپ کی ہر بات ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے ان کے سامنے جاؤں۔ میں نے انہیں اتنا برا بھلا کہا، یہاں تک کہ میں انہیں تھپڑ بھی مار چکی ہوں، وہ شرمندگی سے سر جھکاتے بولی۔ بنین کو حیرت تو ہوئی، لیکن اگر جرار نے کچھ نہیں کہا تھا تو بنین کیا کہہ سکتی تھی؟ بنین کیا کہہ سکتی تھی؟ ویسے بھی وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ تھا۔ غصے کو اس لیے حرام کہا گیا ہے مدرارہ، انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ ہمارے ہاں شوہر کو بہت اونچا مانا جاتا ہے۔ کئی عورتیں ہیں جن پر ان کے شوہر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کی خدمت میں کمی نہیں چھوڑتی۔ میں یہی نہیں کہتی کہ وہ چپ رہ کر اچھا کر رہی ہیں، لیکن عورتوں کو ہر رشتے میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کرتی بھی ہیں۔ لیکن تمہارا اور جرار کا محبت کا رشتہ ہے، سوچو جب تھپڑ کھا لینے کے بعد بھی ان کا کنسرن تمہارے لیے اتنا زیادہ ہے، تو جب رشتے کو خوبصورت بنانے کا وقت آیا تو کتنی محبت کریں گے وہ آپ سے۔ بنین کے سمجھانے کا انداز بہت پیارا تھا۔ پھر میں کیا کروں بھابھی؟ میرا مطلب ہے کہ ان کو کیسے مناؤں؟ وہ تم سے ناراض ہے کیا؟ بنین نے پوچھا تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ تو پھر ان کو منانا نہیں ہے، اپنا بنانا ہے، مکمل اپنا۔ بنین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سرخ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، جبکہ بنین اس کو یوں دیکھ کر ہنس دی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے زارون، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسے ہوش آ گیا۔ ایم کے کو جب زارون نے اس کے ہوش میں آنے کا بتایا تو ایم کے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب کو یہ خوشی کی خبر سناؤ زارون، میں ابھی پہنچتا ہوں وہاں۔ جی انکل، میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا، سب کو مل کر خوشی کی خبر سنائیں گے۔ اوکے، آتا ہوں۔ آج ہماری جیت کی پہلی سیڑھی پار ہو گئی زارون۔ ایم کے نے فون بند کیا تو زارون کے چہرے پر جو کچھ دیر پہلے خوشی تھی، اب وہاں سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کل سے اس کے حواسوں پر مشل چھائی ہوئی تھی۔ اس کو یاد کرتے اس نے اپنے لب بھینچے اور کمرے سے نکل گیا۔ ڈرائیور اسے ابھی وہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یوسف صاحب نے زبردستی اسے یہاں بھیجا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی جب اسے سیڑھیوں سے کسی کو نیچے آتے دیکھا۔ وہ غصے سے صوفے پر سے اٹھی اور اس کے سامنے جا ٹھہری۔ میرے بابا کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے، سب کی نظروں میں مجھے چھوٹا بنانا چاہتے ہیں اور اپنا دامن اجلا رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہمارے بیچ بات ہو گئی تھی تو کیوں بابا کو انوالو کیا آپ نے اس سب میں؟ میں آپ کی طرف سے طلاق کے پیپرز کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن وہاں مجھے بابا یہ کہتے ہیں کہ منہاج تم سے ملنا چاہتا تھا۔
ان کو نہیں بتایا آپ نے کہ اب ہمارے بیچ بات کرنے کو کچھ نہیں بچا؟ وہ ہاتھ کی مٹھیاں بیچے غصے کو بمشکل قابو کرتے بولی۔ آنکھیں نم تھیں لیکن آنسو کو باہر آنے کی اجازت ہرگز نہ دی گئی، جبکہ طلاق والی بات سن کر منہاج کا لال ہوتا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے یہ بکواس کتنی ناگوار گزری تھی۔ آپ کی سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے زہرہ؟ وہ دھیرے سے چلتا ہوا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک اس کے سامنے ہاتھ بند کیے کھڑی تھی۔ آپ کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ آپ مان لیتی ہیں، جو کوئی آپ کو جو بھی دکھائے وہ آپ دیکھ لیتی ہیں، جو آپ کو جس طرف موڑے آپ اسی طرف مڑ جاتی ہیں۔ میں منہاج راجپوت ہوں، میں کسی کو اپنی صفائیاں نہیں دیتا، لیکن آج آپ کی وجہ سے اپنا اصول توڑ رہا ہوں میں۔ مجھے امید ہے یقین تو آپ کو اب بھی نہیں آئے گا، لیکن ضمیر پر کوئی بوجھ نہ رہے آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں، جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا قصور نہیں تھا، وہ سب ایک ٹریپ تھا۔ ہم دونوں کو الگ کرنے کے لیے وہ جال بچھایا گیا تھا۔ یہ بات ہمیشہ سے جانتی ہے کہ میرے دل میں آپ کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا نا، جس نے آپ کو جو بتایا آپ نے اس پر یقین کر لیا۔ میری کیا غلطی تھی؟ وہ دھیرے دھیرے سے بولتا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ تو کیا وہ سب جو میں نے دیکھا کیا وہ سچ نہیں تھا؟ کیا آپ اس عورت کے گھر نہیں تھے؟ کیا آپ اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں سو رہے تھے؟ کیا آپ کی پیٹھ پر خراشوں کے نشان نہیں تھے؟ کیا آپ دونوں بنا لباس کے ایک ہی بیڈ پر نہیں تھے؟ وہ غصے سے زور سے بولی۔ ہاں، میں اس وقت اس عورت کے گھر تھا، میں اس کے ساتھ اسی کے کمرے میں سو رہا تھا۔ ہاں، میری پیٹھ پر خراشوں کے نشان تھے۔ ہاں، وہ اور میں بنا لباس کے ایک ہی بیڈ پر تھے۔ تو آپ؟ بدھائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتا بولا۔ اس نے کسی بھی سوال کی تردید نہیں کی تھی، جبکہ زہرہ کا دل ایک بار پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اور اب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے انسان میں کوئی قصور نہیں ہے؟ تو تنزیہ ہنستے بولی۔ سب کچھ تو قبول کر لیا ہے آپ، اور کیا بچتا ہے ان سب میں مسٹر منہاج؟ میں اپنے وعدوں میں، اپنے ہر رشتے میں مخلص رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ہاں، میں نے قبول کیا سب، کیونکہ ایسا ہی تھا۔ تم نے وہی دیکھا جو تمہیں دکھایا گیا، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے بولا تو زہرہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب مجھ سے کیا چاہیے آپ کو مسٹر منہاج؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے بولی۔ آپ کا ساتھ چاہیے زندگی بھر کے لیے۔ واہ، کیا شان بے نیازی تھی! اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے رہوں گی؟ کیونکہ آپ میری ہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ تصحیح کر لیں، آپ کی تھی، ہوں نہیں۔ وہ کون سا کسی سے کم تھی؟ آپ ہی تصحیح کر لیں، ابھی بھی میری ہیں، کیونکہ میرے نکاح میں ہیں آپ۔ آج سے نہیں رہوں گی، وہ اپنا بیگ اٹھاتے بولی۔ کیا کریں گی آپ؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خلا کا کیس، 3 لفظ بولتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے انتظار رہے گا۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ایک پل کے لیے زہرہ کے قدم رکے تھے، پھر وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد منہاج نے زور سے اپنا پیر ٹیبل پر مارا کہ وہ شیشے کا میز الٹ گیا تھا۔ ہاں، اس نے قبول کیا تھا کہ وہ اس عورت کے گھر تھا، اس کے کمرے میں تھا، اس کے پاس سو رہا تھا۔ اس کے ساتھ نہیں، وہ بنا لباس تھے، لیکن وہ بنا لباس نہیں تھا۔ اس کو برہنہ کیا گیا تھا، اسے ٹریپ کیا گیا تھا۔ لیکن زہرہ نے ایک رخ ہی دیکھا تھا، تصویر کا دوسرا رخ جاننے کی اس نے اب بھی کوشش نہیں کی تھی، جیسے 3 سال پہلے نہیں کی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہونا باقی تھا۔ ڈیڈا، ہم وہاں سے لڑکیاں کیسے لائیں گے؟ وہ اس وقت ڈیسوزا کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ آج اسے وہاں 3 دن ہو گئے تھے۔ سب کچھ ایم کے پلان کے تحت ہو رہا تھا۔ زرنب عرف شیرڈن کے ایئر رنگز میں، اس کی شرٹ کے بٹن میں، اس کی رنگز میں، اس کے ہیئر بینڈ میں، ہر طرف کیمرے فٹ تھے۔ کچھ لوگ ہیں وہاں پر ہمارے، اور چودھری رحمت اور چودھری قاسم بھی ڈرگس کا دھندا انہی کالجز اور یونیورسٹیز میں کرتے ہیں۔ لڑکیاں لانا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایم کو کچھ شک ہو گیا تھا، تو اس لیے وہاں کی سیکیورٹی اب کافی سخت ہے۔ اس لیے اگر تم وہاں جاؤ تو ہمارے جو لوگ اندر موجود ہیں ان کو حوصلہ ہو جائے گا اور ہیلپ بھی۔ تمہارے پاس ہمیشہ مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے اس بار یہ مسئلہ بھی تم سولو کر لو گی۔ ڈیسوزا نے بتایا تو وہ سر ہلاتی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جو بھی بات ہوئی تھی وہ ان کے اور زارون کے ساتھ ساتھ ایگل اور میکال نے بھی سن لی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟
شاکڈ آواز یقیناً میکال کی تھی۔ جب ایم کے نے زارون کو دیکھ کر منہ بنایا تو وہ مشکل اپنی ہنسی قابو کرتے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ اور میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایم کے نے سینے پر ہاتھ باندھتے بولا۔ بابا وہ معصوم ہے، وہ وہاں کیسے ایڈجسٹ ہوں گی؟ اور آپ نے کہا تھا کہ وہ ٹرپ پر گئی ہیں، تو یہ سب کیا ہے بابا؟ وہ کوئی عام اور ڈرپوک قسم کی لڑکی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ وہ اگر تمہارے سامنے جھجکتی ہے، بات نہیں کر سکتی تو وہ معصوم اور سادہ ہے؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو غلط لگتا ہے۔ وہ ایم کے کی بہو اور ظاہر راجپوت کی بیٹی ہے۔ اسے کمزور کیسے سمجھ لیا؟ وہ تم سب سے زیادہ شارپ ہے۔ وہ بلیک بیلٹ فائٹر ہے۔ وہ نیشنل لیول پر 2 بار گولڈ میڈل جیت چکی ہے۔ اسے لوگوں کو ٹریپ کرنا آتا ہے۔ وہ لفظوں میں ماہر کھلاڑی ہے۔ یہ بات سوائے ظاہر اور میرے کوئی نہیں جانتا، لیکن مجھے آج تم لوگوں کو بتانا پڑا۔ اور خبردار، اگر تم میکال خان تم نے اسے کچھ کہا یا اس سے ناراض ہوئے۔ ایم کے نے آخر میں اسے انگلی اٹھاتے وارن کیا، جبکہ وہ تو ابھی تک شاک میں تھا۔ اور ہم لوگوں کو نہ بتانے کی وجہ؟ میکال نے زارون کو تند نظروں سے دیکھتے کہا، جسے پتہ تھا کہ زرنا وہاں جانے والی ہے۔ جتنے کم لوگوں کو پتہ اس کے لیے اتنا ہی سیف تھا۔ اب تو پتہ چل گیا نا؟ سر نہ کھاؤ میرا اب، ایم کے ہاتھ جھلاتے بولا تو ایگل نے میکال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہاری زر کو، اپنے بابا پر بھروسہ رکھو۔ جبکہ میکال لب کھینچتے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے زارون، ایم کے اور ایگل ہی رہ گئے تھے۔ تمہاری ایلف نظر نہیں آ رہی، خیریت؟ زارون نے ایگل کو چھیڑا۔ بس کچھ ظالم سماج ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھے ہوئے ہے، ورنہ ایسے کیسے ممکن تھا؟ جہاں ایگل ہو وہاں ایلف نہ ہو، اور جہاں ایلف ہو وہاں ایگل نہ ہوتا۔ بس کسی کی نظروں کا خیال ہے، ورنہ کسی میں اتنا دم کہاں کہ ہمیں روک سکے۔ وہ بھی ایگل تھا، کہاں کسی کی گھورتی نظروں کی پرواہ ہونی تھی۔ بہت ہی شودھی فیلنگز آ رہی ہیں تم سے ایگل، مجھے افسوس ہے میرے بھائی، زارون نے مصنوعی ہمدردی سے کہا تو ایگل ٹھنڈی آہ بھر کے وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ اسے اب واقعی اپنی ایلف کی یاد آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ زارون اس کا بلڈ پریشر چیک کرتے بولا۔ جی ٹھیک ہوں۔ باقی سب کہاں ہے؟ مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا؟ کسی کو بتایا نہیں کیا؟ وہ وجود آج ہوش میں آیا تھا اور سب کو شدت سے یاد کر رہا تھا۔ سب یہیں ہیں، مہابیر انکل نے بھی منع کیا تھا، سب ایک ساتھ آئیں گے تو بتائیں گے، سرپرائز۔ اور جب تم انکل کو ملے تھے تبھی پٹاخہ گرل کو پتہ چل گیا تھا تو سب کو بتا دیا تھا، جبکہ انکل اور میں چاہتے تھے کہ ابھی تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ مائرہ کو یاد کر کے وہ ہنس دیا۔ ابھی بھی وہ پٹاخہ ایسی ہی ہے؟ اس سے بولنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی تھی۔ بالکل ویسی ہی ہے زارون، منال۔ وہ چپ ہوا تو زارون کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ٹھیک ہے، ابھی آئے گی، مل لینا۔ اور اب بولنا نہیں ہے تم نے، ریسٹ کرو، جب سب آئیں گے تو تمہیں جگا دوں گا۔ وہ مزید اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، تب تک تو بالکل نہیں، جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو جاتا۔